السلام علیکم۔ آج ہم لکھ رہے ہیں اردو ناول سکون قلب کی قسط نمبر 2 کا حصہ نمبر 2، جو کہ مصنفہ بنت فیاض نے لکھا ہے۔ قسط کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اسی طرح کے مزیدار ناول آگے پڑھ سکیں۔ فجر قضا ہو چکی تھی۔ حسن شاہ فجر کے بعد معمول کے مطابق جاگنگ کے لیے نکلنے والے تھے۔ فریج سے پانی کی بوتل لی اور جیسے ہی مڑے سامنے تیار کھڑی ماہی کو دیکھ کر چونکے۔ ہیلو ڈیئرسٹ ڈیڈ، ماہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، انہوں نے جتانے والے انداز میں کہا۔ اوہ وعلیکم السلام شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ ہم تو ٹھیک ہیں، لیکن ہمارا جننما شہزادہ یہاں ہے، خیریت؟ انہوں نے ماہی کی تیاری دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں اپنے پیارے سے بابا جانی کے ساتھ جاگنگ پر بھی نہیں جا سکتی؟ اس نے حسن شاہ کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے لاڈ سے معصومیت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ تو کیا اب ہمارا بدمعاش بیٹا بتائے گا کہ چکر کیا ہے؟ انہوں نے ماہی کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ایکچولی بابا جانی، مجھے اینگری برڈ کو آپ کی شادی کا کارڈ دینا تھا، اس نے بچوں کی طرح پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ہماری شادی؟ انہوں نے حیرانگی سے ماہی کی طرف دیکھا۔ اوفو بابا جانی، آپ کے اینیورسری پارٹی کا کارڈ؟ آپ بھی نا شادی کا زیادہ شوق ہو رہا ہے کیا؟ اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ ارے بھائی، ابھی خود ہی تو بولا تم نے۔ ویسے بابا جانی، آئیڈیا برا نہیں ہے، نئی مما آئیں گی تو دونوں سوتنوں کی لڑائی ہوا کرے گی، تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہی ہو جائے گی۔ شرم کیا کرو بیٹا، باپ سے بات کر رہی ہو۔ شاہ صاحب اس کی باتوں پر حیران ہو رہے تھے۔ اور یہ دیکھو 10 منٹ گزر گئے تمہاری باتوں میں، انہوں نے گھڑی پر ٹائم دیتے ہوئے ماہی پر الزام دھرا۔ ارے میں نہیں، آپ لیٹ کر رہے ہیں سوال کر کے، اب چلے دیر ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں پارک میں پہنچ گئے۔ امیر حسن شاہ تو اپنی جاگنگ میں مصروف تھے، جبکہ ماہی پائل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بائیں جانب کی ٹریک پر وہ اسے بھاگتی ہوئی دکھائی دی تو ماہی تقریباً بھاگ کر پائل تک پہنچی اور اسے پیچھے سے آواز لگائی۔ ہائے اینگری برڈ۔ ماہی کی آواز پر پائل رکی، پھر مڑ کر اس کے پاس آئی۔ ہائے لٹل گینگسٹر، پائل نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ اب وہ دونوں ٹریک پر ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ آپ کی جاگنگ ہو گئی کمپلیٹ؟ ماہی نے چلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہو گئی، میں بس جانے ہی والی تھی۔ پائل نے پانی کی بوتل منہ سے لگائی۔ اچھا، میں آپ کے لیے کچھ لائی ہوں۔ اچھا، اور وہ کیا؟ پائل تھوڑی حیران ہوئی۔ ماہی نے کارڈ اس کے حوالے کیا۔ واٹ از دس؟ پائل نے کارڈ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ یہ موم اور پاپا جانی کی اینیورسری پارٹی کا انویٹیشن کارڈ ہے۔ ماہی خوشی سے گویا ہوئی۔ بٹ لٹل گینگسٹر، میں پارٹیز میں نہیں جاتی۔ اس کے کہنے پر ہی ماہی نے منہ پسوڑا۔ پہلے آپ نہیں جاتی تو نہ صحیح، لیکن کل آپ لازمی آ رہی ہیں، اور اگر آپ نہ آئیں تو میں آپ کو گھر سے اٹھا کے لے آؤں گی۔ آئی ایم ٹیلنگ یو، ماہی نے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے، سوچوں گی۔ اور ہاں ایک بات اور، ماہی پھر سے بولی۔ اور کیا؟ پائل نے پوچھا۔ اپنا فون نمبر تو دے یار، ماہی نے جیب سے فون نکالتے ہوئے کہا۔ اوکے لکھو پھر۔ پائل نے اسے اپنا نمبر لکھوایا، جو ماہی نے اینگری برڈ لکھ کے ساتھ ریڈ ہارٹ ایموجی لگا کر سیو کر لیا۔ پھر پائل سے خود ہی فون لے کر اس میں اپنا نمبر ڈائل کیا۔ سیو کر لیں، کبھی کبھی آپ کو دی گریٹ ماہی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس نے تفاخر سے کہا۔ اوکے، پائل نے اس کا نمبر سیو کیا۔ ویسے ماہی، تم کیوں نہیں کرتی جاگنگ؟ ہفتے میں ایک بار ہی دکھائی دیتی ہو، پائل نے سوال کیا۔ وہ اس لیے کہ میں جاگنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، روز بھائی کے ساتھ 1 گھنٹہ جم لگا لیتی ہوں، اور کبھی سستی کروں تو سزا بھی پاتی ہوں، ماہی نے آخر میں منہ بنایا۔ اوہ گریٹ، اچھا میں چلتی ہوں، پائل نے کہا۔ اوکے بائے، پارٹی میں ضرور آئیے گا، پھر ملیں گے، کہتے ہوئے ماہی بھی وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ اس وقت کانفرنس روم میں سربراہی کرسی پر پورے روب کے ساتھ براجمان تھا، اپنے آنے والے پروجیکٹ کے بارے میں سب کو ضروری ہدایات دیتا ہوا نہایت معزز اور مقبول معلوم ہوتا تھا۔ ملک کی بڑی بڑی کمپنیز کے اونرز وہاں بیٹھے دم سادھے اسے سن رہے تھے۔ تو اس پروجیکٹ میں ہم سب پارٹنرز ہیں رائٹ؟ معاویہ نے سنجیدگی سے بیٹھے وہاں حضرات سے پوچھا۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر کوئی اپنا اوپینین ظاہر کرنا چاہتا ہو تو پلیز کریے، اگر کوئی مشورہ یا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو کہہ سکتے ہیں۔ نہیں مسٹر معاویہ، ہمیں آپ کی قابلیت پر پورا بھروسہ ہے، ایک نے کہا۔ آپ کے ڈیڈ ورلڈ کلاس ایجنسی اسٹار ہیں، سو ہم ان کی اولاد پر شبہ نہیں ہے، مسٹر جوسن نے کہا۔ اوکے، سو آج کی میٹنگ یہیں پر برخاست ہوتی ہے، بیسٹ آف لک۔ کہتے ہوئے معاویہ اٹھا تو سب کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے سیکریٹری کو ہدایت دیتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ معاویہ نے اپنے آفس کا دروازہ کھولا تو سامنے موجود نفوس کو دیکھ کر چونکا۔ تم لوگ؟
تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سامنے اس کی چیئر پر مازل بیٹھا پیپر سٹون گھما رہا تھا، جبکہ صوفے پر اوپر ٹانگے کیے عمار براجمان تھا اور ٹیبل کے سامنے والی کرسی پر دائم بیٹھا تھا۔ شکر ہے سی ایم صاحب کو فرصت ملی، دائم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ موصوف ہمیں تو بھول ہی گئے ہیں، عمار نے لقمہ دیا۔ ارے اب بتاؤ گے بھی کہ یہاں کیوں نازل ہوئے ہو؟ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چلو، مازل نے کہا۔ وہ تینوں اب اٹھ کر سامنے کھڑے تھے۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ ارے بھائی تو چل، تو بتاتے ہیں پھر، دائم نے اسے کھینچتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ چاروں ممبئی کی ایک خوبصورت ریسٹورانٹ میں تھے۔ ہاں تو اب یہاں آنے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ معاویہ نے ابرو اچکا کے پوچھا۔ ہاں بھائی، کچھ غریبوں کی مدد کرنی تھی، عمار نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ سیریسلی؟ ایک 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں کون سے غریب ہیں؟ معاویہ نے پوچھا۔ ارے یار، تیرے دوستوں سے بڑھ کر بھی کوئی غریب ہو سکتا ہے کیا؟ مازل نے جواب دیا۔ یا خدایا، ہندوستان کے 50% غربت تو تم لوگوں کے حصے میں ہی آئی ہے نا؟ اس کا دل کیا ان تینوں کا سر پھوڑ دے۔ اس وجہ سے وہ اپنا اتنا اہم کام پینڈنگ پر ڈال کر آیا تھا۔ ارے یار، اب باتیں نہ بناؤ، کھانا آرڈر کرو، بہت بھوک لگی ہے، دائم نے کہا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ ارے ہاں، آج رات موم ڈیڈ کی اینیورسری پارٹی ہے، آنا تم سب۔ رات کو غریبوں کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا جائے گا۔ ہم تجھے غریب نظر آتے ہیں؟ مازل نے ابرو اچکائے۔ نہیں نہیں، تم تو امبانی کے سالے ہو نا، معاویہ نے طنز کیا۔ مولانا صاحب، طنز کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، آپ کو پتہ ہے کیا؟ نہیں، میں پتہ کروا کر آتا ہوں، معاویہ نے کہا، پھر موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا اور اٹھنے لگا۔ چلو ٹھیک ہے غریبوں، میں چلتا ہوں، رات کو ملتے ہیں۔ ارے انارکلی، کہاں چلی؟ عمار نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ غریبوں کے رات کے کھانے کا انتظام کرنے، معاویہ نے دو بدو جواب دیا۔ اور ہاں مازل، ذرا گھر آنا، تیرا بھی کچھ حق بنتا ہے، پارٹی کے انتظام تیرے ذمے، اب جلدی گھر پہنچ جانا۔ کہتا ہوا وہ ان تینوں کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ عصر کے بعد موسم کافی خوشگوار تھا، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے، ہر سو ٹھنڈی ہوا کا راج، پرندے ہوا کے سنگ اڑتے چہچہا رہے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے بیڈ روم میں اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے بیٹھی تھی۔ رات کو اسے پارٹی میں جانا تھا، تو جانے سے پہلے وہ تھوڑا ریسرچ پر کام کرنا چاہتی تھی۔ واٹ از پیس ان اسلام؟ اس کا آج کا پہلا سوال۔ اب جواب تلاشنا تھا۔ اس نے گوگل سے کوئی کتاب اوپن کی اور متعلقہ سوال سرچ کیا۔ لیپ ٹاپ پر الفاظ چمکے۔ اسلام میں امن یعنی پیس ایک بنیادی تصور ہے جو قرآن اور سنت کی تعلیمات میں بار بار اجاگر کیا گیا ہے۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے ایک سطر کو پڑھا۔ اسلام میں امن کا مطلب؟ اسلام نقطہ نظر سے امن کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل اطاعت اور فرمانبرداری کا رشتہ قائم کرنا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، عدل و رواداری اور محبت سے پیش آنا۔ اس سطر پر وہ ذرا ٹھہری، اس کی نظر کے سامنے چند منظر لہرائے تھے۔ وہ معاویہ سے ٹکرائی تھی، وہ اس سے معذرت کر رہا تھا، حسن سلوک۔ ماہی نے اس کے ساتھ شرارت کی اور اس کے والد نے اسے ڈانٹا اور معافی مانگی، عدل، جسٹس۔ ماہی اس کے ساتھ دوستی کر رہی تھی، اب وہ اس سے گلے لگا رہی تھی، محبت۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسکرین آف ہو گئی اور وہ واپس حال میں آئی۔ اس نے اسکرین آن کر کے اگلی لائن پڑھی، ظلم، فساد، دہشت گردی اور نفرت سے دور رہنا۔ پائل جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ اس کے سامنے وہ چیز رکھ دی گئی تھی جس کی وہ الزام زدہ تھی۔ یہ سطر اس چیز کا انکار کر رہی تھی جس کی وہ روادار تھی۔ وہ الفاظ، گوگل بھی اس کا انکاری تھا۔ امپورٹنٹ پوائنٹس کو وہ نوٹ بک پر اتار رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر قلم کو نوٹ بک پر گھسیٹا۔ نیکسٹ ٹاپک کا نام چمکا، قرآن مجید میں امن۔ اس نے پڑھا شروع۔ ترجمہ، اور اللہ انہیں دارالاسلام یعنی امن والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اسلام کا پیغام امن و سلامتی پر مبنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں امن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امن کو فروغ دیا، یہاں تک کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف اور نرمی کا برتاؤ رکھا۔ حدیث شریف میں فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح البخاری۔ پڑھنے کے بعد اب وہ سوچ میں غرق تھی، کیا واقعی اس نے جو پڑھا وہ سچ تھا؟ کتنا خوبصورت کلام تھا یہ۔ ذہن میں پھر سے یہ الفاظ چمکے، اللہ یعنی مسلمانوں کا خدا، کتنا پرکیف اور باروب نام تھا یہ۔
وہ ذات کیسی ہوگی جس کا نام اتنا عظیم ہو؟ بے ساختہ ہی اس نے سوچا۔ مزید کچھ دیر پڑھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی ماہی کے گھر جانا تھا۔ مازل کی کار شاہ ولا کی جانب روانہ تھی۔ گاڑی میں ہلکی آواز میں گانا بج رہا تھا۔ پہلی بھی دھڑکن یہ دھن کو گاتی تھی، پر اب جو ہوتا ہے وہ پہلے نہ ہوتا تھا۔ مازل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے شاہ ولا کے سامنے گاڑی روکی۔ آنکھوں پر چشمہ لگاتے باہر آیا۔ سر، کار پارک کرنی ہے یا پھر یہی رہنے دوں؟ گارڈ نے مؤدب انداز میں پوچھا۔ نہیں، یہی رہنے دو، مجھے ایک کام ہے، بس کچھ دیر کے لیے ہی آیا ہوں۔ مازل اندر داخل ہوا تو اس کی نظر لان میں اچھلتی ماہی کی بلی سنو پر پڑی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ سنو کے پاس پہنچا اور ادھر ادھر دیکھا، مگر ماہی اسے نظر نہیں آئی۔ اب اصولاً تو ماہی کو سنو کے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن آج یہ غیر ممکن سی بات کیسے ہو گئی؟ مازل کو شدید حیرت ہوئی۔ ماہی، ماہی، اس نے ماہی کو آواز لگائی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتا، وہ دھڑم سے اس کے قدموں میں آ گری۔ اوئے ماں، کیا یار مازل بھیا، اتنی زور سے کون چلاتا ہے؟ آرام سے نہیں بلا سکتے تھے کیا؟ اس نے اپنی کمر سے ہلاتے ہوئے کہا۔ مازل منہ کھولے اس کو تک رہا تھا۔ تم کہاں سے آئی؟ تم اوپر کیا کر رہی تھی؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اوفو مازل بھیا، درخت پر چڑھ کر مووی دیکھ رہی تھی، اس نے معصومیت سے کہا۔ کون سی مووی؟ مازل نے ابرو اچکائے۔ بازو والی آنٹی کی ان کے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، بس وہی دیکھ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، تم چھت سے بھی تو دیکھ سکتی تھی نا؟ مازل نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ وہاں سے آواز کا مسئلہ آ رہا تھا، یہاں سے فوٹیج آواز کے ساتھ ایک دم کلیئر تھی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی ایک دم چلانے کی؟ گر گئی نا میں، اس نے خفگی سے کہا۔ ایک منٹ، کہیں آپ کو اس میں عزم تو نہیں پڑ رہے تھے؟ اس نے تھوڑی پر انگلی اٹکائے پوچھا۔ ہے؟ کون سا اس میں عزم؟ مازل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے وہی، وہ شعر ہے نا، کوئی ایسا اس میں عزم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسا تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو تیرے قدموں میں۔ اس نے ایک ادا کے ساتھ یہ شعر پڑھا۔ لیکن پھر میری جگہ آپ کا محبوب ہونا چاہیے تھا نا؟ اس نے تھوڑا غور و فکر کیا۔ اس کا شعر سن کر مازل کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ اب محبوب بھی قدموں میں لائے تو مر نہ جائے، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اسے اٹھانے کے لیے بڑھایا۔ جلدی اٹھو لڑکی، مازل کا ہاتھ تھام کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے واہ، آپ بڑی محبوب کی باتیں کر رہے ہیں، کہیں کسی کے ساتھ نین مٹکا تو نہیں چل رہا؟ اب وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس سیاہ حجاب کے ساتھ وہ جاذب نظر لگتی تھی۔ ابھی تک تو نہیں ہوا نین مٹکا، لیکن امکان ہے کافی حد تک۔ مازل نے نظریں اس کی تھوڑی کے سیاہ دل پر جماتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، اچھا مازل بھائی، اگر کوئی پیار ویار کا سین ہوا نا تو میں کہہ رہی ہوں آپ نے سب سے پہلے ماہی کو بتانا ہے، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ ارے کیوں نہیں، تمہیں ہی تو بتانا ہے، اور کسے بتانا ہے؟ گڈ، ماہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ اینیورسری پارٹی آج ہے یا اگلے سال کرنے کا ارادہ ہے؟ آف کورس آج ہی ہے، اگلے سال کیوں؟ ماہی نے پوچھا۔ کوئی رواں دواں نظر نہیں آ رہا، اس لیے پوچھا، مازل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چھوڑے آپ، بھائی دیکھ لیں گے، ابھی ہو جائے گا رواں بھی اور دھواں بھی۔ آپ فی الحال میرے ساتھ اندر چلیں، ماہی نے کہا۔ اندر کیوں؟ مازل نے سوال کیا۔ کیونکہ کیا مطلب؟ ارے آپ اپنی ماسی ماں سے تھوڑا پیار بٹوریے گا، تب تک میں ریڈی ہو کر آتی ہوں، پھر آپ نے مجھے شاپنگ پر لے کے جانا ہے۔ ماہی نے سارے فیصلے ایک ساتھ سنائے۔ جو حکم جناب، ہمارا سر تسلیم خام ہے۔ مازل نے دل پر ہاتھ رکھ کر سر کو ذرا جھکایا۔ دونوں اندر داخل ہوئے تو لاؤنج بالکل خالی تھا۔ ماہی نے آمنہ بیگم کو آواز لگائی۔ موم، کہاں ہیں آپ؟ ہیلو موم، والدہ، کہاں ہیں آپ؟ ماہی تو شروع ہی ہو گئی۔ اف خدائے لڑکی، کیوں اتنا شور مچایا ہوا ہے؟ آمنہ بیگم کچن سے باہر آئی تو ماہی کے ساتھ مازل کو دیکھ کر مسکرائی، پھر آگے بڑھ کر گلے لگا کر اس سے ملی۔ میرا شہزادہ، کتنے دنوں بعد آئے ہو۔ ماسی ماں، کیسی ہیں آپ؟ مازل نے الگ ہوتے ہوئے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسے آئے اور کتنے دنوں بعد آئے ہو اس بار؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، اور آپ تو جانتی ہیں نا کتنا پریشر ہوتا ہے کام کا، مازل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ساتھ لے جا کر صوفے پر بیٹھا۔ ماں بیٹے کا ملن دیکھ کر ماہی تیار ہونے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر ان کے سر پر کھڑی تھی۔
نیوی بلو کلر کا نفیس سا سوٹ پہنے، چہرے کو ہم رنگ حجاب میں مقید کیے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ چلے مازل بھیا، اس نے لاؤنج میں پڑا اپنا لانگ اسٹرپ والا بیگ اٹھا کر کندھوں پہ ڈال کر کہا۔ ہاں چلو، مازل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ماسی ماں، ہم چلتے ہیں۔ جلد واپس آ جانا دونوں، پتہ بھی ہے کتنا کام ہے گھر پہ، انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ معاویہ فون پر بات کرتے ہوئے مصروف سا سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اس کی نظر سیڑھیوں کے عقب میں لگے آئینے کے سامنے کھڑے وجود پر پڑی۔ وہ آہستہ سے سیڑھیاں اتر کر آیا اور بیگ ہگ کیا۔ "You are looking so gorgeous!" اس نے شرارت سے کہا۔ ایسا کرتا وہ کسی بھی اینگل سے سنجیدہ سا آفس والا معاویہ نہیں لگتا تھا۔ آمنہ بیگم نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ "مکھت مت لگا تو ماں کو، اب تو بوڑھی ہو گئی ہوں." انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "ارے کس نے کہا؟ میری ماں تو ابھی بھی ینگ لیڈی ہے۔ ویسے آج پارٹی میں کس کی نظر نہیں ہٹے گی آپ سے؟ اسپیشلی شاہ صاحب کی." اس نے شرارت سے کہا۔ "ہٹ یہاں سے بدمعاش کہیں کا!" انہوں نے معاویہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ دوبارہ آئینے کی طرف رخ پھیر کر وہ جھمکا پہننے لگی تو معاویہ نے ان کے ہاتھ سے جھمکا اچک لیا۔ "لائیں، میں پہنا دیتا ہوں." اس نے پیار سے ان کے کان میں جھمکا اٹکایا، پھر باری باری ان کے دونوں ہاتھ چومے۔ "You are the queen of my happiness!" معاویہ نے نرم لہجے میں کہا تو آمنہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ "ارے ماما، آپ یہاں کھڑی ہیں، بابا جانی آپ کو یاد فرما رہے ہیں." ماہی نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ "ایک سیکنڈ، کہیں یہاں ماں بیٹے کا ایموشنل ڈرامہ تو نہیں چل رہا؟ اوہ سوری، میں نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا، لہجے میں معذرت بالکل نہیں تھی۔ گڑیا یہاں آؤ." معاویہ نے آواز لگائی۔ ماہی ان کے قریب آئی۔ "گڑیا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟" "بس ہونے ہی والی تھی بھائی." ماہی نے جواب دیا۔ "اس لڑکی نے ہمیشہ لیٹ ہی ہونا ہوتا ہے." آمنہ بیگم نے اس کے سر پر ہلکی سی چپیٹ لگائی۔ "بھائی، اب مما کو دیکھیں، پھر سے یہ مجھے ڈانٹ رہی ہیں." ماہی نے معصومیت سے معاویہ کو شکایت لگائی۔ "ارے موم، بچی ہے، ابھی نہ ڈانٹا کرے نا، ویسے بھی لڑکیاں نازک سی ہوتی ہیں۔ ایک بھی کام ہے اس کا لڑکیوں والا تو بتاؤ، تم اور تمہارے باپ نے بگاڑا ہوا ہے اسے." انہوں نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ "ارے موم، وہ تو ہماری ماہی ویسے ہی عام لڑکیوں سے ذرا اسٹرانگ ہے، باقی تو الحمدللہ سارے گن ہیں، ہے نا میرا بچہ؟" معاویہ نے ماہی کو پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ ماہی نے معصومیت سے اثبات میں سر ہلایا۔ آمنہ بیگم انہیں دیکھ کر رہ گئیں۔ اس سے پہلے کہ آمنہ بیگم وہاں سے جاتی، دونوں نے آگے بڑھ کر انہیں ہگ کر لیا۔ وہ مسکرا دی، پھر انہیں پیار کیا۔